ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت زینب بنت علی ما رأیت الا جمیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شب جمعہ ہے، ہماری پہلی مجلس۔ آئیے مجلس کے آغاز میں اپنے ان مرحومین کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے درمیان یاد حسین، ذکر حسین، عزائے حسین، ماتم حسین کو ایک عظیم سرمایہ اور ایک عظیم میراث کے طور پر ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ مرحومین جو میراث چھوڑتے ہیں، دو طرح کی میراث ہوتی ہے۔ ایک مادی میراث ہوتی ہے، مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، زمین ہے، بزنس ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے۔ یہ ان کی میراث جو ہے یہ چھوٹی میراث ہوتی ہے۔ لیکن کچھ مرحومین اس کے علاوہ ایک معنوی، ایک روحانی، ایک تربیتی میراث بھی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جیسے یہی جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے درمیان محرم میں یا محرم کے علاوہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشو میں جمع ہو کے ان کی یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کے فضائل پڑھنا، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت کو دہرانا، یہ سنت بہت بڑی سنت ہے۔ یہ ہمارے مرحومین کی ایک بہت بڑی میراث ہے جس کے برابر کوئی یہ بہت بڑی میراث ہے۔ ادب پرور درسگاہ، ادب پرور مجلس، انسان ساز مجلس، دنیا ساز مجلس، دین ساز مجلس، کردار ساز مجلس، انسانیت سے آشنا کرنے والی مجلس، انسانی اصول اور انسانی طرز زندگی سے آشنا کرنے والی مجلس، اس جسمانی اس بدن میں انسانی روح، دینی روح اور یہ سپرٹ ڈالنے والی مجلس، یہ عظیم میراث ہے ہمارے بزرگوں کی۔ خدا ان تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ خدا ان تمام مرحومین کو جو ایک زمانے میں ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں مجلس میں حاضر کرتے تھے، اگر وہ قبروں میں سو رہے ہیں، خدا ان تمام مرحومین کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ خدا اس ماں کو جو ایک زمانے میں ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں مجلس میں لے کے آتی تھی، محرم آتا تھا ہمارے لیے سیاہ کپڑوں کا اہتمام کرتی تھی، ہمیں یاد دہانی کراتی تھی کہ محرم آ گیا، محرم کے لیے مجلس کے لیے ہمیں تیار کرتی تھی۔ اگر ایسی مائیں قبروں میں سو رہی ہو، خدا ان ایسی تمام ماؤں کو مادر حسین بی بی فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے وہ علماء جو محرم میں دنیا بھر کی سختیاں مول لے کر تبلیغ پیغام حسین، تبلیغ پیغام کربلا، تبلیغ پیغام شہدائے کربلا کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، اگر ایسے علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان تمام علماء کو، دین کے خدمت گزاروں کو جنہوں نے اس بستی میں دین کی تبلیغ کی ہو اور اس وقت قبروں میں سو رہے ہوں، خدا ایسے تمام علماء کو مولانا حسین کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ وہ شعراء، وہ مرثیہ خان، وہ نوا خان جو ایک زمانے میں فرش عزا پر خدمت بجا لاتے تھے، اگر وہ قبروں میں سو رہے ہوں، خدا ان سب کو محمد و آل محمد مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ کربلا سے لے کر آج تک جن نوجوانوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے حسینیت کی حفاظت کی، حسینیت کی حفاظت کے لیے
اہل بیت کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے، اہل بیت کے مقدس مشن کی حفاظت کے لیے جنہوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائی، اگر ایسے جوان ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں، اسی سال دنیا میں کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ نائجیریا جیسے اس غریب ملک میں، البتہ وہ ملک غریب نہیں ہوتا جہاں ذکر محمد و آل محمد زندہ ہوتا ہے، ہاں، اس نائجیریا کے اس ملک میں ایک غلام حسین شیخ ابراہیم زقزقی کی رہائی اور آزادی کے لیے نکلنے والے جلوسوں میں، محرم اور عاشوراء کے جلوس میں شرکت کرنے والے بہت سارے نوجوان شہید ہو گئے۔ خدا ان تمام شہداء کو مولا حسین کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ ان شہداء، جن شہداء نے اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ کربلا جانے کی تیاری کر رہے ہیں، شاید اس راج اللہ میں بھی بہت سارے نوجوانوں نے کیا سامان سفر باندھا ہو، اس گجرات سے بہت سارے نوجوانوں نے سامان سفر باندھا ہو، دنیا بھر سے ہزاروں اور لاکھوں نوجوان سامان سفر باندھ چکے ہیں، کچھ کربلا پہنچ چکے ہیں، کچھ راستے میں، کچھ گھر سے نکل رہے ہیں۔ یہ سارا جو 40 کا اتنا عظیم اجتماع، پیسفل اجتماع، انسانی اجتماع، حسینی اجتماع، یہ صدقہ ہے ان شہیدوں کی شہادت کا جنہوں نے شام کے بیابانوں میں، لبنان کے بیابانوں میں، عراق کے جنگلوں میں ان مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ جو کروڑوں لوگوں کا اجتماع نجف سے کربلا جاتا ہے، اس کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ خدا ایسے تمام نوجوانوں کو مولا حسین کے علی اکبر کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، بانیان مجالس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، جن علماء نے آج تک کل تک اس منبر پر بیٹھ کر حسین کا پیغام پہنچایا، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، جو قبلہ یہاں آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، دینی فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے ان کی روح کو بخشتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، بلند آواز میں سب لوگ مل کر سورہ حمد اور قل هو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنی صحت، سلامتی، تندرستی، کامیابی، اپنے بچوں کی صحت، سلامتی، تندرستی، کامیابی، ان کی دین اور دنیا کی آبادی کے لیے، جو گھر میں بہن بھائی ہیں ان کی صحت، سلامتی، تندرستی، دین و دنیا کی کامیابی کے لیے، آپ کے ارد گرد جو مومنین رہتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ سلوک ہو یا ان کے ساتھ سلوک نہ ہو، ان کی صحت، سلامتی، تندرستی، کامیابی، دین و دنیا کی آبادی کے لیے، پوری دنیا میں جو مسلمان اور مومنین رہتے ہیں ان کی دین و دنیا کی آبادی کے لیے، ان کی مشکلات دور ہونے کے لیے، ان کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، ان کے حاجت روائی کے لیے، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ختم ہونے کے لیے، مظلوموں کی حمایت اور نصرت کے لیے، اور جو پوری دنیا میں ہمارے علماء دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی صحت، سلامتی اور آبادی کے لیے، خاص طور پر فرزندان زہرا سید علی خامنئی، سید علی سیستانی، سید حسن نصر اللہ جو ہماری عزت ہے، آبرو ہے، ان کی صحت، سلامتی، تندرستی، کامیابی، اور جن دشمنوں کے ساتھ وہ اپنے اپنے ملکوں میں لڑ رہے ہیں
اس محاذ میں ان کی کامیابی کے لیے، جو ان کے فدائی مختلف محاذوں پر لڑ رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے، ان کے مقابلے میں جو دشمن ہیں، جو داخلی دشمن ہیں ان کی ہدایت کے لیے، جو بیرونی دشمن ہیں ان کی نیست و نابودی کے لیے، اور جو یہ عراق میں کروڑوں عزاداران حسین کا اجتماع جا رہا ہے ان کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، عزت کے آبرو کے لیے، اور جو لاکھوں مومنین عراق کے بے لوث خدمت ان کی انجام دے رہے ہیں ان کی آبادی کے لیے، دینی دنیا کی آبادی کے لیے بلند آواز میں سوال پڑھیں۔ شہید استاد مرزا تحریکات ایک جملہ ہے حماسہ حسینی میں کہ کربلا کے دو رخ ہے، دو پہلو ہے، کربلا کے دو چہرے ہیں۔ کربلا کا ایک پہلو بہت تاریک پہلو ہے اور کربلا کا ایک پہلو بہت نورانی پہلو ہے۔ کربلا کا ایک پہلو بہت ڈارک پہلو ہے اور کربلا کا ایک پہلو بہت برائٹ پہلو ہے۔ کربلا کا ایک پہلو بہت سیاہ پہلو ہے اور کربلا کا ایک پہلو بہت نورانی پہلو ہے۔ کربلا کے ایک پہلو میں جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور کربلا کے دوسرے پہلو کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ کربلا کے ایک پہلو میں انسان اتنا گر جاتا ہے، وہ دنیا کے دو پیسوں کے لیے عظیم انسانوں کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اور دو وقت کی کیا یہ اقتدار کے لیے، دنیا کے لیے، حکومت کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، آرام کے لیے معصوم بچوں تک کو بھی کیا پانی سے محروم رکھتا ہے۔ یہ کربلا کا تاریک پہلو ہے۔ شہید فرماتے ہیں کربلا کا ایک تابناک پہلو ہے کہ ایک چھوٹی جماعت دنیا بھر کی سختیوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، لیکن حق کے مقابلے میں اپنے اصولوں کا، اپنی حیثیت کا، اپنی آئیڈینٹی کا، اپنے دین کا، اپنے ایمان کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ شہید مرزا متحری فرماتے ہیں جو کربلا کا تاریک پہلو ہے اس کو انجام دینے والا بھی ایک انسان ہے، اور جو کربلا کا نورانی پہلو ہے وہ پہلو بھی ایک انسان کے صدقے میں، ایک انسان کی طفیل میں۔ کربلا کے تاریک پہلو کو جب دیکھتے ہیں تو اس تاریک پہلو میں جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، وہ تاریک پہلو میں وہ شمر جیسے لوگ ہیں، عمر سعد جیسے لوگ ہیں، ابن زیاد جیسے لوگ ہیں، جن کے ہاتھوں وہ تاریک پہلو لکھا گیا۔ اور کربلا کے روشن پہلو کو جب دیکھتے ہیں، کربلا کی نورانی پہلو کو جب دیکھتے ہیں، کربلا کے کیا برائٹ پہلو کو جب دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک انسان نے لکھا۔ وہ کون ہے؟ وہ حسین ہے، اور حسین علیہ السلام کے بھوکے پیاسے صحابی اور اصحاب ہے اور انصار ہے۔ تابناک پہلو، اور اسی تابناک پہلو کی طرف سب سے پہلے جو متوجہ ہوئی وہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھی۔ قبلہ سلام قبلہ کی صحت و سلامتی کے سلوات پڑھ دیجئے۔ شہید مرزا متحری فرماتے ہیں کہ اگر ہم کربلا کے تابناک پہلو کی طرف توجہ کریں گے، اگر ہم کربلا کے تابناک پہلو کی طرف توجہ کریں گے، کربلا کے روشن پہلو کی طرف توجہ کریں گے، کربلا کے برائٹ اور چمکتے ہوئے اس پہلو کی طرف توجہ کریں گے، تو یہ پہلو اس میں اتنی کشش ہے، اس میں اتنی کشش ہے، اس میں اتنی کشش ہے، آدمی سب کچھ بھول جائے گا۔ اور اس نورانی پہلو کی طرف جو سب سے پہلے جس نے متوجہ کیا وہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جنہوں نے اس نورانی پہلو کی طرف متوجہ کیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی گئی اور ابن زیاد نے تانا دینا شروع کیے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ
تمہارے خاندان کے ساتھ، تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو علی کی بیٹی نے وہ جملہ کہا جو کربلا کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں کہا، اور ہمارا موضوعی گفتگو وہی جملہ ہے۔ جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یعنی یہ کہنا چاہتا تھا دیکھا بھوک اور پیاس کے عالم میں تیرے بھائی کیسے گھوڑوں کے ٹاپو کے نیچے روندے گئے، یہ کہنا چاہتا تھا، تانا دینا چاہتا تھا۔ دیکھا 27 رجب سے 28 رجب سے حسین نے سفر کیا، آخر کربلا پہنچے، 200 گھوڑوں کے ٹاپو کے نیچے پامال ہو گئے، دیکھا تمہارے مقدر میں کیا لکھا تھا، دیکھا بھوک اور سختیوں نے تمہارا کیا حال بنایا، دیکھا تمہارے بیٹوں کا کیا حال بنایا، خدا نے الیاذ باللہ یہ کہہ رہا تھا۔ تو علی کی بیٹی نے ایک مختصر جملہ بتایا، وہی کربلا کی خوبصورتی ہے، وہی کربلا کا تابناک پہلو ہے، وہی کربلا کا برائٹ پہلو ہے، وہی کربلا کا روشن پہلو ہے، وہی کربلا کا تابناک پہلو ہے۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا۔ ابن زیاد کیا کہہ رہا ہے؟ میری آنکھوں نے کربلا میں سوائے زیبائی کے، سوائے خوبصورتی کے، سوائے جمال کے، سوائے بیوٹی کے کچھ نہیں دیکھا۔ ایک انسان تانا دے رہا ہے علی کی بیٹی کو، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور ایک علی کی بیٹی مصیبت زدہ اسیر ابن زیاد کے دربار میں اعلان کر رہی ہے، نہیں یہ ظاہر بین انسان، میں نے اس سے پہلے یہاں ایک گفتگو کی تھی نہج البلاغہ کے سائے میں مومنین کی کوالٹیز، مولا علی علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاہرها، کہ اولیاء اللہ جو اس دنیا کو دیکھتے ہیں ان کا دیکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ خدا کے پیارے ولی خدا جب دیکھتا ہے، خدا کے دوست بندے جو دیکھتے ہیں وہ ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں، وہ حقیقت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر کربلا کو ظاہری نگاہوں سے دیکھیں گے تو کربلا میں صرف تاریکی ہی تاریکی نظر آئے گی، لیکن بی بی جو کہہ رہی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے، میں نے سوائے جمال کے، میں نے سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ جملہ یہ ہے ما رأیت الا جمیلا، یہ نہیں کہ میں نے کچھ چیزیں خوبصورت بھی دیکھی اور کچھ چیزیں کیا بدصورت بھی دیکھی، یہ نہیں کہ میں نے کچھ چیزیں تابناک دیکھی اور کچھ چیزیں تاریک بھی دیکھی، نہیں۔ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ میں نے اس 5 مہینے کے سفر میں، جو کچھ میں نے 2 محرم سے لے کر روز عاشورہ تک جو کچھ میں نے دیکھا، سوائے خوبصورتی کے، سوائے زیبائی کے، سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اولیاء اللہ هم الذین نظروا الی باطن الدنیا، وہ باطن کو دیکھتے ہیں، وہ اس ظاہر کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہوتی ہے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں، وہ ان ظاہری مشکلات کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے، جو ان دنیا کے ظاہری مصیبتوں کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو ان سختیوں کے پیچھے حقیقت ایمان ہوتی ہے، حقیقت انسان جو نظر آتی ہے، جو کمال انسان نظر آتا ہے، وہ جمال انسان نظر آتا ہے، وہ کمال ایمان نظر آتا ہے، وہ جرأت ایمان نظر آتا ہے، وہ دیکھتی ہے۔ ہم الذین نظروا الی باطن، ظاہر پرست لوگ اس ظاہر کو دیکھتے ہیں، حسین کا بھوکا لشکر، حسین کا پیاسا لشکر، ہاں حسین کا کلیل لشکر، یہ ظاہری نگاہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا؟ بی بی فرماتی ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ زیبائی کیا تھی؟
یہ حقیر طالب علم ان 10 مجالس میں کوشش کرے گا اس زیبائی کربلا جو بی بی کہہ رہے ہیں میں نے زیبائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، بیوٹی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. البتہ بیوٹی کا مطلب یہ ظاہری بیوٹی نہیں ہے جس کے لیے دنیا دیوانی ہو چکی ہے. یہ نہیں، یہ تو ظاہری بیوٹی ہے. روحانی بیوٹی اس سے زیادہ کیا، اس میں زیادہ کشش ہے. یہ کائنات اتنی بیوٹیفل ہے، جب ایک شاعر اس کو دیکھتا ہے، جب ایک مومن انسان دیکھتا ہے، وہ برجستہ کہتا ہے ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے. پالنے والے، جب میں اس دنیا کو دیکھتا ہوں، لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، جب میں اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں ان 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. ہاں پالنے والے، میں حیران ہوں جب میں اس دنیا کو دیکھتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں. یہ دنیا کتنی بیوٹیفل ہے، یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے. اس کی سختیوں میں بھی کیا آسائش چھپی ہوئی ہے، اس کی تاریک میں بھی کیا روشنی دکھائی دیتی ہے، اس کی ڈارکنیس میں بھی کیا برائٹنیس چھپی ہوئی ہے. حیران ہوں میں، دیکھنے والا حیران ہوں ان 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. تو بی بی فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا، میں نے سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا، میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا، میں نے سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا. اور حقیقت بھی یہی ہے. مولا حسین علیہ السلام نے جب سے سفر کیا اور جب تک زیر خنجر لا الہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ کو ورد زمان ان کے تھا، تب تک جو کچھ تھا ظاہر سے ہٹ کر دیکھیے سب کچھ زیبا تھا. کتنا زیبا تھا حسین علیہ السلام کا مدینے سے نکلنا، ظاہر کو ہٹ کر. ایک انسان دیکھ رہا ہے دین پر وقت پڑا ہے، ایک انسان دیکھ رہا ہے رسول کی امانت پر کیا مصیبت آئی ہے، ایک انسان دیکھ رہا ہے کہ خلافت رسول کا دعویٰ کرنے والا دین مصطفیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک انسان دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان شرابی ہے اور خلافت رسول کا جانشین رسول کا دعویٰ بھی ہے. وہ انسان نکل رہا ہے. کیسے نکل رہا ہے؟ عام انسانوں کی طرح نہیں، عام لیڈروں کی طرح نہیں، عام منجی اور نجات دہندہ انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ نکل رہا. کیسے نکل رہا ہے؟ پہلے اپنے پریوار کو لے کے نکل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ پریوار کو بچاؤ اور خود نکلو. حسین کا مدینے سے نکلنا بہت زیبا تھا. بی بی دیکھ رہی تھی کہ میرا حسین اس حق کی نصرت کے لیے پہلے اپنی پریوار کو، پہلے اپنی فیملی کو، حتیٰ 1 مہینے کے علی اصغر کو بھی اپنے ساتھ لے کے کیا جا رہے ہیں. کون علی اصغر؟ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں وہ کربلا میں 6 مہینے کے تھے. تو اس کا مطلب جب مدینے سے نکلے تھے حسین علیہ السلام کا یہ علی اصغر کتنے مہینے کا ہوگا؟ 1 مہینے سے کم کا ہے نا. جب مدینے سے نکلے ہوں گے تو کتنے رہیں گے؟ 1 مہینے سے کم کے رہے ہوں گے. اور جس ماں کا 1 مہینے کا بچہ ہوتا ہے وہ ماں بھی کتنی کمزور ہوتی ہے، اس لیے کہ جب ولادت ہوتی ہے ضعف طاری ہوتا ہے اس ماں کو، کمزوری آتی ہے اس ماں کو. لیکن حسین کا نکلنا کتنا زیبا ہے، چونکہ دین کے لیے نکل رہے ہیں، لوٹنے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، لٹانے کے لیے نکل رہے ہیں. بچوں کو بچانے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، دین کی خاطر، دین بچانے کے لیے اپنے بچوں کو مقتل میں لے جانے کے لیے نکل رہے ہیں. تو بی بی کہہ رہے ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے آغاز سے شہادت تک حسین علیہ السلام کو ساتھ جو کچھ دیکھا
سب کچھ خوبصورت دیکھا. جب میرا بھائی نکلا تو وہ غم دنیا کے لیے نہیں نکلا, وہ غم دین اس کو گھر سے نکال رہا تھا. دیکھیں غم دو طرح کے ہیں, غم دو طرح کے ہیں. کچھ لوگ قوم کے غموں کی بات کرتے ہیں, انڈیا میں بھی پوری دنیا میں لوگوں کے غم کی بات کرتے ہیں, لوگوں کے پریشانیاں کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی مصیبت کی بات کرتے ہیں, لیکن اصل میں ان کی دل میں جو غم چھپا ہوتا ہے وہ حکومت کا غم, وہ اقتدار کا غم, وہ پاور کا غم ہوتا ہے. لیکن ظاہراً وہ جب نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کو غم دور کرنے کے لیے حسین نکل رہے ہیں, لیکن حسین غم دنیا کے لیے نہیں, غم دین کے لیے. حسین نکل رہے ہیں غم دنیا کے لیے نہیں, غم اسلام کے لیے. حسین نکل رہے ہیں اپنے بچوں کے غم کے لیے نہیں, ایک غم جس کے لیے وہ بچوں کا غم بھی برداشت کرنا چاہتے ہیں, اس غم کے لیے. چھوٹے لوگوں, بی بی کہہ رہی ہے میں نے کربلا میں سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا. بی بی وہ زیبائی کیا تھی؟ میں نے دیکھا حسین عام لوگوں کی طرح غم دنیا کے لیے نہیں نکلا, غم دین حسین کو ستا رہا تھا. جب ولید نے حسین علیہ السلام سے کہا بیعت کرے, اس میں آپ کی مصلحت ہے, تو اس غم دین رکھنے والے فرزند زہرا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامہ برعی مثل یزید. یہ غم حسین. بیوی کہہ رہے ما رأیت الا جمیلا, میں نے سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا. ابتدا سے لے کر اختتام تک, حسین کے قیام سے لے کر حسین کی شہادت تک, قدم قدم پر کربلا میں خوبصورتی ہے, قدم قدم پر کربلا میں زیبائی ہے, قدم قدم پر کربلا میں جمال ہے, قدم قدم پر کربلا میں ایک معنوی روحانی انسانی کمال کی بیوٹی نظر آ رہی ہے. حسین کہہ رہے, جب اس سے کہتا ہے بیعت کریں آپ کی دنیا بچے گی, آپ کے بچوں کا آج کے زمانے میں کیا, آپ کی کرسی بچے گی, آپ کے آرام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا, آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا پڑے گا, آپ کو اپنی ماں کا روزہ نہیں چھوڑنا پڑے گا, آپ کو اپنے نانا کا روزہ نہیں چھوڑنا پڑے گا. رکیے آپ کے بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, آپ کو بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو پیاس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو سرکار کی طرف سے مراعات ملے گی. رکیے, آپ بیعت کیجئے. آپ جن کا غم دنیا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر وہ سختیوں کا سفر نہیں, آرام کا سفر, لیکن ذلت کا سفر اختیار کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام. عام طور پر کب لوگ انا للہ پڑھتے ہیں؟ جب ان کو کوئی دنیاوی مشکل آ جاتی ہے. میں ممبر پر بیٹھا ہوں, اگر ابھی میسیج آ جائے مثلا میرا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا, تو میری زبان سے کیا نکلے گا؟ انا للہ و انا الیہ, ہے نا. اگر آپ ابھی یہاں سے نکلیں گے, موت و زندگی بارحق ہے, کسی کے مرنے کی خبر آ جائے تو آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ کو ابھی ایک میسیج ملے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. چونکہ ہم دنیاوی پریشانی کو, دنیاوی غم کو غم سمجھتے ہیں, لیکن حسین کا غم غم دنیا نہیں ہے. جب حسین سے یہ کہا گیا بیعت کرو تو حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا محسوس ہو رہا کہ ایک پہاڑ, غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا حسین پر, جب حسین سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو, اس میں آپ کی مصلحت ہے. یہ زیبا ہے کہ انسان کا غم چھوٹا غم نہیں ہے, انسان کا غم بہت بڑا غم ہے. انسان کا غم دنیاوی آرام نہیں ہے, انسان کا غم اتنا بڑا غم ہے, اس کے لیے وہ اپنا دنیاوی آرام, بچوں کا دنیاوی آرام, بہنوں کا دنیاوی آرام, ساتھیوں
بچیوں کا دنیاوی آرام بھی قربان کر رہا ہے غم کے لیے. عام لوگوں کا غم چھوٹا غم ہوتا ہے، عظیم اور کربلائیوں کا غم بڑا غم ہوتا ہے. جیسے علی اکبر نے کہا تھا نا، جب مولا حسین نے راستے میں کہا کہ یہ قافلہ، کہا میں ابھی یعنی آنکھ میری تھوڑی بند ہوئی تو میں نے خواب میں حاتفی کو آواز دیتے ہوئے سنا کہ یہ قافلہ جتنا جتنا آگے بڑھ رہا اتنا یہ موت سے قریب ہو رہا ہے. تو علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہاں بلا ہم حق پر ہے. تو حسین نے اپنے بیٹے کو دعائیں دی. تو یہ غم کیا ہے؟ علی اکبر کا غم کیا ہے؟ موت کا آ رہا ہے، یہ غم نہیں ستا رہا ہے. موت سامنے آ رہی ہے، یہ غم نہیں ستا رہا ہے. ہم پورا قافلہ موت کے قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، یہ غم نہیں ستا رہا ہے. کون سا غم ستا رہا ہے؟ یہ غم ستا رہا ہے کہ آیا ہم حق پر ہے یا نہیں ہے. یہ علی اکبر کا غم چھوٹا غم نہیں ہے، بڑا غم ہے. غم کس کا ہے؟ موت کا غم نہیں ہے، غم اس کا ہے کہ ہم حق پر ہے یا. یہ عظیم غم ہے، یہ بڑے لوگوں کا غم ہے. بی بی جب کہہ رہے ہیں میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا، وہ اس کی طرف وہ گویا بی بی کہہ رہی ہے میں نے دیکھا میرے حسین کا غم چھوٹا نہیں تھا، میرے حسین کا غم بہت بڑا غم تھا. لیکن میرا حسین قتل ہونے کو بڑا غم نہیں سمجھتے تھے، میرا حسین راستے کی سختیوں کو بڑا غم نہیں سمجھتے تھے، میرا حسین اور ان کا لشکر بھوک و پیاس کو بڑا غم نہیں سمجھتے تھے، میرا حسین اور اس کے ساتھی کیا دین کے غم کو بڑا غم سمجھتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب مدینے سے نکل رہے تھے مولا حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں یہ حسین کا غم، حسین کا غم. ان مجالس اعزاء کو بار بار ریپیٹ کرنے کا ایک فلسفہ کیا ہے کہ ہم 40 دن مجالس سنیں اور اپنے جو چھوٹے غموں میں جو ہم گرفتار ہیں، دنیاوی غموں میں جو ہم گرفتار ہیں، اس سے ہم تھوڑا سا اوپر اٹھ جائے، ہمارے سینوں میں بھی بڑا غم آ جائے، ہماری پریشانی بھی دنیاوی پریشانی نہ ہو، دینی پریشانی ہماری پریشانی بنے. امام زمانہ اور حسین کے مشن کی پریشانی ہماری پریشانی بنے. دن بھر ہم کام کرتے ہیں، کسٹمر زیادہ آتے ہیں، بزنس زیادہ نہیں چلتا ہے، دکان پر زیادہ خریدار نہیں آتے ہیں، آج دن بھر انکم کم ہوتی ہے، رات بھر کیا پریشانی ستاتی ہے. یہ دنیاوی غم ہے، اس دنیاوی غم سے اوپر اٹھنا ہے. اگر ہم دیکھیں مسجدوں میں جماعت کی صفوں میں رونق نہیں ہے، یہ غم ہمیں ستائے. قوم کے بچوں کا دینی شعور اور دینی لیول، دینی اویئرنس، دینی بیداری روز بر روز کیا گھٹتی جا رہی ہے، یہ پریشانی ہمیں ستائے. یہ پریشانی ہمیں ستائے. لوگ اختلافات میں چھوٹے چھوٹے باتوں میں جگڑ رہے ہیں، یہ چیز ہمیں ستائے. لوگ حسین کا پیغام سنتے ہیں، حسین کی مجلس میں آتے ہیں، حسین کی نماز میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ غم ہمیں ستائے. نوجوان کیسے امام زمانہ کی حق نصرت کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لیے مجھے کیا پریپریشن کرنی ہے، اس کے لیے مجھے کیا پلان کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیسے ٹیم تیار کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیسا اپنا سرمایہ لگانا، یہ غم مجھے ستائے. یہ بڑا غم ہے. حسین ہمارے دلوں میں یہ غم دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں اس کا الٹا ہوتا ہے، ہم حسین کی بارگاہ میں اپنے سارے غم لے کے آتے ہیں اور حسین کا غم اپنے سینوں میں نہیں اٹھاتے. ہم کربلا بھی جائیں گے تو وہاں سے حسین کا غم نہیں لے کے آتے ہیں، بلکہ ہم غموں کی ایک لسٹ لے کے 40 لے کے جاتے ہیں، کربلا لے کے جاتے ہیں، وہی چھوٹے غم. حسین ہمیں چھوٹے غموں سے بڑے غموں میں کیا بڑا غم اٹھانے والوں کی لیول تک لانا چاہتے. میرے نوجوان بھائیوں،
حسین ہمارا غم بڑھانا چاہتے ہیں لیکن دنیاوی غم نہیں. حسین کا غم کیا ہے؟ حسین کا غم امر بالمعروف ہے. حسین کا غم کیا ہے؟ حسین کا غم قرآن ہے. حسین کا غم کیا ہے؟ حسین کا غم سیرت النبوی ہے. حسین کا غم کیا ہے؟ حسین کا غم حق کا بول بالا ہے. حسین کا غم کیا ہے؟ باطل کے ساتھ مبارزہ اور باطل کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے. حسین کا غم کیا ہے؟ حسین کی غم ماں بہنوں بیٹیوں کی عفت و عصمت و پاک دامنی و شرافت ہے. حسین کا غم کیا ہے؟ ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر تیار ہونے والی لشکر ہے. حسین کا غم یہ ہے. حسین کا غم کیا ہے؟ حسین کا غم بی بی فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ کی سیرت و سنت کی تبلیغ و ترویج ہے. حسین کا غم تمام دنیا کے غم، دنیا کے تمام محروموں کا غم ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. حسین کا غم ایک ہندو کا غم بھی ہے. حسین کا غم ایک بدھ کا غم بھی ہے. حسین کا غم ایک سکھ کا غم بھی ہے. حسین کا غم ہر محروم اور ہر ستم رسیدہ انسان کا غم حسین کا غم ہے. جہاں کہیں ایک انسان ظلم کے پنجے میں ہے، جہاں کہیں ایک انسان تڑپ رہا ہے، غربت سے تڑپ رہا ہے، پریشانی سے تڑپ رہا ہے، بھوک و پیاس سے تڑپ رہا ہے، وہاں حسین ہے. حسین کا غم بہت بڑا غم. وہ بی بی کہہ رہی ہے ما رائت الا جمیلا، میں نے دیکھا بڑے بڑے صحابوں کا غم اتنا چھوٹا غم ہے. جب میرا حسین ان سے بات کر رہا ہے تو کوئی بچوں کی کسی کو بچوں کی فکر ہے. جب میرا حسین ان کے سامنے اپنا بڑا غم، دین کا غم، نبی کا غم، قرآن کا غم، امر بالمعروف کا غم، حق کا غم، مظلوموں کا غم جب ان کے سامنے دہرا رہے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے میرے بچے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میرا باغ ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا بزنس ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، کوئی کہہ رہا ہے میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. حسین دیکھ رہے ہیں ان کا غم کتنا چھوٹا غم ہے. بی بی کہہ رہی ہے حسین جن کے سامنے اپنا بڑا غم دہرا رہے تھے ان کا غم کتنا چھوٹا غم ہے، میرے حسین کا غم کتنا بڑا غم ہے. میرے حسین کا غم کتنا بڑا غم ہے. کہ وہ حسین کا غم حتی دشمنوں کا بھی غم ہے. عجیب ہے، حسین کا غم دشمنوں کا بھی غم ہے. شہید مرزا مطہری کا ہی جملہ ہے، حسین علیہ السلام آخر تک اس کوشش میں مصروف تھے یہ جو میرے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنے کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، حسین آخر تک ان کو نجات دینا چاہتے تھے. حسین کا غم حتی دشمنوں کا غم بھی ہے. ہم تفصیل میں اس کی طرف اشارہ کریں گے. حسین کو دشمنوں کا غم بھی ستا رہا ہے. روزہ عاشورہ فرزند زہرا حسین علیہ السلام بار بار ان کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں. حسین بار بار ان کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں. کیا حسین علیہ السلام ان کے سامنے جاتے ہیں، روزہ عاشورہ ان کے سامنے جاتے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں حسین کا غم دشمنوں کا غم ہے. حسین کی پوری کوشش ہے کہ یہ ناری جہنم کا ایندھن نہ بننے پائے. بڑا غم ہے نا حسین کا غم، انسانیت کو نجات دینے کا غم، انسانیت کو بچانے کا غم، انسانیت کو ناری جہنم سے بچانے کا غم، انسانیت کو آگ کا جہنم کی آگ کا ایندھن سے بچانے کا غم، انسانیت کو کیا جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں گرفتار ہونے سے بچانے کا غم حسین علیہ السلام کا غم ہے. اور اسی لیے حسین علیہ السلام روزہ عاشورہ ان کے سامنے جاتے ہیں اور ان کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں. یہ حسین کا غم ان کو لے کے جا رہا وہاں.
عمر سعد کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مولا حسین نے گفتگو کی۔ میرے نوجوان بھائیوں، ہمارے قوم میں چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے، پھر جب اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں جا کے جس کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، مجلس کی ٹائم کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، ماتم کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، جلوس کی ٹائمنگ کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، کسی عالم کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، پھر ہم ان سے کہتے ہیں جا کے چلو ان سے بات کرتے ہیں، تو دوسرا کہتا ہے میں تو ایسے لوگوں کے دروازے پر نہیں جاتا ہوں۔ اور حسین ان کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے سارے ہتھیار حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار کیے، ہے نا؟ وہ حسین جو حسین دشمنوں کے سامنے شفیق و مہربان باپ کی طرح ان سے بات کر رہے ہیں، اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ بیوی فرما رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے دیکھا میرا حسین، ان کا غم، میرے حسین کا غم کتنا بڑا غم ہے۔ حسین دشمنوں کے بارے میں یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے، اور حسین ان کے پاس بھی جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمنوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمنوں کو نجات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمنوں کو نجات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حسین ان سے جا کے ان سے کہتے ہیں کیا اسم ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس اسمعوا قولی، میری بات سنو، ولا تعجلوا، جلدی مت کرو، ایھا الناس اسمعوا قولی، میری بات سنو، ولا تعجلوا، جلدی مت کرو، حتی اعتذر الیکم، تھوڑا ٹائم دو، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیوں اور کس مقصد کے لیے تمہارے درمیان آیا ہوں۔ مولا 3 دن ہو گئے انہوں نے آپ پر اور آپ کے بچوں پر پانی بند کیا ہے، اور آپ اتنی مہربانی کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے مولوی اور اس منبر پر بیٹھنے والے اتنی محبت و شفقت کے ساتھ اپنے ماننے والوں کے درمیان، مجلس سننے والوں کے درمیان اس شفقت کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں جس شفقت کے ساتھ حسین علیہ السلام اپنے اوپر پانی بند کرنے والوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں اگر کسی مولوی کو لوگوں نے، نوجوانوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا تو وہیں پر لعنت بھیجتے ہیں، جو نہ بھیجے اس پر بھی کہتے ہیں نا، دیکھا ہے نا، اسی ہندوستان میں، اسی پاکستان میں، اسی بر صغیر میں کچھ خطیب جب بیٹھتے ہیں، جب ان کے نعروں کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو نہ فلان پر لعنت، اور جو نہ بھیجے اس پر بھی کیا لعنت، ایسے یہ انداز ہے ان کا۔ اب دیکھو حسین لشکر عمر سعد سے جب خطاب کر رہے ہیں روز عاشورہ، حسین کا غم بڑا غم ہے میرے دوست، میرے نوجوان بھائیو، حسین کا غم بڑا غم ہے، انسانیت کی نجات کا غم ہے، انسانیت کی رستگاری کا غم ہے، انسانیت کی ہدایت کا غم ہے، انسانیت کو ڈارکنیس سے نکالنے کا غم ہے، انسانیت کو تاریکی سے نکالنے کا غم ہے، انسانیت کو اندھیرے سے نکالنے کا غم ہے، انسانیت کو گمراہی سے نکالنے کا غم ہے، انسانیت کو کیا قبر کی فشار قبر سے بچانے کا غم ہے، انسانیت کو جہالت سے بچانے کا غم ہے، انسانیت کو بے دینی سے بچانے کا غم ہے، انسانیت کو کیا یزید جیسے، عمر سعد جیسے لیڈروں کے اسیر ہونے سے نجات دینے کا غم حسین کا غم ہے۔ حسین لشکر عمر سعد سے اس طرح گفتگو کر رہے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، یہ فرزند زہرا بات کر رہا ہے، بیوی فرما رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ بیوی کیا چیز خوبصورت تھی؟ میں نے دیکھا 30,000 لشکر نے اپنی تیروں کو، اپنی تلواروں کو، اپنے نیزوں کو، اپنے گھوڑوں کو تیار کیا تھا حسین اور حسین کی اولاد اور انصار کو قتل کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا میرا حسین ان کے سامنے جا کر ان کو نجات دینے کے لیے خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز کتنی زیبا ہے، یہ چیز کتنی خوبصورت ہے، یہ چیز کتنی جمال با جمال ہے، یہ چیز کس قدر بیوٹیفل ہے۔ 30,000 کا ایک لشکر جن کو جلدی ہے حسین کو قتل کرنے کی، تاکہ ان کو مالی دنیا ملے، اس لیے کہ ان کا غم چھوٹا غم تھا، اور حسین کے اندر کتنا صبر کا مادہ ہے، ان کے سامنے جاتے ہیں، ان کے سامنے نجات کا خطبہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کا غم بڑا غم ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے
یہ چیز جو میں نے دیکھی اس قدر جمیل ہے، ایک بھوکا انسان 30,000 کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا۔ مولا فرماتے ہیں اس خطبے کے 1-2 باتیں دہراتا ہوں، پھر کل انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ کربلا میں کیا کیا خوبصورتیاں تھیں۔ مولا ان سے فرماتے ہیں حسین کا غم بڑا غم، ہمارے غم چھوٹے غم، ہمارے مولویوں کے غم چھوٹے غم، ہمارے منبر پر بیٹھنے والوں کے غم چھوٹے غم، ہمارے انجمنوں کے جو ٹرسٹیز ہے ان کے غم چھوٹے غم۔ میں 2 سال تک صدر بنوں، ہاں میں 2 سال تک کیا پریزیڈنٹ بنوں، نہیں، میں 2 سال تک اس قوم کا خادم بنوں۔ میں اگر خدمت کا جذبہ ہے تو یہ بڑا غم ہے، اگر لیڈر کا غم ہے یہ چھوٹا غم ہے۔ نہیں، میں کوشش، اگر لوگوں آپ مجھے موقع دو گے، مجھے بھی 2 سال تک خدمت کا موقع دو، تو یہ بڑا غم ہے، یہ خدمت کا غم ہے، یہ سروس دینے کا غم ہے، یہ لٹانے کا غم ہے۔ تو حسین کا غم بڑا غم۔ حسین فرماتے لشکر عمر سعد سے، امام حسین کے خطبے کا پہلا حصہ یہ ہے روزہ عاشوراء۔ مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات سنو، ولا تعجلوا، جلدی مت کرو۔ اے حسین سلام آپ پر، اب اس پیار اور شفقت کے ساتھ دشمنوں سے بات کرتے ہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میری بات سنو، ولا تعجلوا، جلدی کس بات کی، حتی اعظکم، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا دشمنوں کو بھی نصیحت کرنی ہے؟ مولا کہیں گے ہاں، میں مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ ہوں، سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہوں، میں دشمنوں کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ میں جل رہا ہوں، یہ چراغ ہدایت جل رہا ہے تاکہ اس جلتے ہوئے چراغ کے سائے میں لوگ آ جائیں اور گمراہی سے نجات حاصل کرے۔ ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم، جملہ سنو میرے نوجوان بھائیوں، اور پھر موقع ملے آج شب یہ خطبہ لے لو، اس کی فوٹو کاپی کرو اور رات پر اس پر غور کرو، دیکھو ہم کہاں ہیں اور کربلا کہاں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، حسین ہمیں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آج منبر پر بیٹھنے والے وہ خطیب ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں اور حسین ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ حسین کے یہ الفاظ ہیں، مولا فرماتے ہیں جلدی مت کرو، حتی اعظکم، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں، واعظ کروں، کس چیز کا، بما ہوا حق لکم علیہ، جو تم لوگوں کا حق میری گردن پر ہے نصیحت کرنے کا، تم لوگوں کا حق۔ مولا ظالموں کا بھی حق ہوتا ہے، مولا ان قاتلوں کا بھی حق ہے جن قاتلوں نے آپ کو کیا پانی بند کیا ہوا ہے، آپ کے خیمے میں بچے ان کے ظلم و بربریت کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں ہاں مسلمان پر حق بنتا ہے حتی ظالم کو نصیحت کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرے۔ حتی اعظکم، میں تمہیں واعظ کروں، میں تمہیں نصیحت کروں، میں تمہیں وہ بات بتاؤں، بما ہوا حق لکم علیہ، جو تمہارا حق ہے میری گردن پر۔ حسین کہہ رہے ہیں تمہارا حق جو میری گردن پر ہے، ہم حسینی، ہم جو دائیں ہمارے مجلس میں بیٹھا ہوتا، بائیں ہمارے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ہی صف میں بیٹھنے والے، ہم ایک دوسرے کا گردن پر حق کا احساس نہیں کرتے۔ ہمارا مومن، ہمارا عزادار یہ حق محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس غریب عزادار کو اوپر لے جانا میری ذمہ داری ہے، اس گمراہ نوجوان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس بے نمازی مومن کو مسجد میں لے کے آنا ہماری ذمہ داری ہے، اس بے پردہ عورت کو پردے کا سلیقہ سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، اس حرام کی کمائی میں کیا گرفتار انسان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ انسان جس کے گھر میں بیٹیاں شادی کے لیے تڑپ رہی ہے، اس کی شادی کے لیے انتظام کرنا، اس کی بیٹیوں کی عفت و عصمت و پاک دامنی کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی غریب گھر میں ایک غریب بچہ ٹیلنٹڈ ہے، باصلاحیت ہے، پوٹینشل ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، قوم کے عزت میں اضافہ کر سکتا ہے، میرا پیسہ اس کو بچا سکتا ہے، اس کے ٹیلنٹ کو ایک ڈائریکشن دے سکتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ حسینی ہیں۔
حسین ان مجالس کے صدقے ہماری گردنوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہماری قوم مجلسوں میں آ کر ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہتی ہے نا؟ حسین کی بارگاہ میں آئیں گے شیعہ تو دور، سنی تو دور، مسلمان تو دور، ہندو تو دور، کافر تو دور، حیوانوں کے بارے میں بھی حسین علیہ السلام آپ کو ذمہ دار بنائیں گے. نہیں بنائیں گے؟ حر کے لشکر کو دیکھو، حر کے لشکر کے گھوڑوں کے جو تال تھے نا، ٹاپ تھے نا، حسین علیہ السلام نے جب دیکھا لشکر حر نے 1000 لشکر نے پانی پیا، حسین نے جب دیکھا کہ 1000 اونٹوں نے پانی پیا، حسین نے ایک مرتبہ محسوس کیا یہ بے زبان جانور اتنا سفر ریتلی میدان میں گرمی میں طے کر کے ان کے قدم گرم ہو چکے ہیں، تو لشکر حری کے ایک بچھڑے ہوئے ایک انسان نے، سپاہی نے کہا میں جب رات کو مغرب کے وقت منزل شرح پر پہنچا، میں نے دیکھا حسین خود اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر حر کے لشکر کے گھوڑوں کے قدموں کو کیا پانی چھڑک رہے تھے تاکہ ان گھوڑوں کے قدموں کی گرمی ختم ہو جائے. یہ حسین، یہ حسین، یہ حسین، حسین کا غم ہے. حسین ہمارے دلوں میں چھوٹے غموں کو نکالنا چاہتے، ایک بڑا غم ہمارے سینے میں ڈالنا چاہتے. حسین ہمارے دلوں میں غم دنیا کو نکال کر غم دین، غم قرآن، غم انسانیت، غم مسلمان، غم شیعہ، غم سنی، غم ہندو ہمارے دلوں میں حسین ڈالنا چاہتے. حسینیت انہی چیزوں کا نام ہے. جب بیوی فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، ابن زیاد تو کیا کہہ رہا ہے؟ تانا دے رہا ہے. میں نے کربلا میں اس 5 اور 6 مہینے کے سفر میں خوبصورتی، فقط خوبصورتیاں دیکھی. یہ دنیا بہت خوبصورت خالق نے پیدا کی، لیکن حسین کا دشمنوں کے لیے تڑپنا، بے چین ہونا اور ان کے سامنے نجات کا خطبہ دینا، ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے تڑپنا، ان کو اس تاریکی سے نکالنے کے لیے کیا بے چین ہونا، ان کو اس کیا بے دینی میں، اس ظلم و بربریت کے قافلے میں رہنے سے نجات دینے کے لیے تڑپنا، یہ کتنا خوبصورت ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا بھائی روز عاشورہ ان کے لیے تڑپ رہا تھا، ان کے لیے تڑپ رہا تھا جن کی ساری کوشش یہ تھی کہ حسین کو جلدی جلدی قتل کرے. میں نے دیکھا حسین ان کو نجات دینے کے لیے تڑپ رہا ہے جو حسین کو قتل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. ابن ذاتو تانا دے رہا ہے. میں نے دیکھا حسین ان کے لیے، ان کی نجات کے لیے بے چین ہیں جو حسین کو بھوک و پیاس میں گرفتار کرنے کے لیے بے چین ہیں. میں نے دیکھا حسین ان لوگوں کے بچوں کو نجات دینے کے لیے بے چین ہیں جو حسین کے بچوں کو بھوک و پیاس کے عالم میں قتل کرنے کے لیے بے چین ہیں. میں نے دیکھا حسین علیہ السلام ان لوگوں کے لیے کیا پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، سینے میں ایک درد ہے جن کے سینوں میں حسین کو، حسین کی اولاد کو، حسین کی کیا، حسین کے اہل بیت کو اسیر کرنے کا درد جن کے سینوں میں تھا، حسین ان کو نجات دینے کا درد اپنے سینے میں رکھ رہے ہیں. حسین فرماتے ہیں ایھا الناس، روزہ عاشورہ مولا حسین کی تقریر، ایھا الناس اسمعوا قولی، لوگوں میری بات سنو، ولا تعجلوا، جلدی مت کرو، حتی اعظکم، تاکہ میں نصیحت کروں تمہیں، بما ہوا حق لکم، تمہیں نصیحت کرنے کا حق جو میری گردنوں پر ہے. وحتی اعتذر الیکم من مقدمی، ٹھہرو جلدی مت کرو، مجھے موقع دو، مہلت دو، میں تمہیں بتاؤں میں کس لیے آیا ہوں. میرے اندر تمہاری طرح چھوٹا غم نہیں ہے، میں حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں تمہاری طرح، میں ابن زاد کے درہم و دینار حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہاری دنیا میں خلل ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہوں. تھوڑا مجھے ٹائم دو، میں تمہیں بتاؤں میں کیوں آیا ہوں.
فَإِن قَبِلْتُمْ عُذْرِي وَصَدَّقْتُمْ قَوْلِي، اگر تم لوگوں نے میری بات کو سمجھا اور اگر تم لوگوں نے میری بات کی تصدیق کی، وَآتَيْتُمُونَ النَّصْفَ فِي مِنْ أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم لوگ میری نصرت کے لیے تیار ہو گئے، كُنْتُمْ بِذَلِكَ أَسَدْ، تو تم لوگ دنیا اور آخرت میں کیا سعادت کے درجے پر فائز ہو جاؤ گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيَّ السَّبِيلُ، اور پھر میری گردن پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وَإِن لَمْ تَقْبَلُوا مِنِّي الْعُذْرَ، یہ کربلا کی خوبصورتی ہے۔ ایک انسان اپنے قاتلوں کے سامنے، اپنے ظالم کے سامنے، حق چھیننے والوں کے سامنے اس انداز میں شفقت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور اگر تم نے میری بات نہیں سنی، وَلَمْ تُؤْتُوا النَّصْفَ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اور تم میری نصرت کے لیے تیار نہیں ہو، فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ، تو اپنی ساری طاقت کو جمع کرو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اپنے سارے جو تمہارے حمایتی ہیں ان کو جمع کرو، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيَّ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ، پھر آ جاؤ، حملہ کرو، وَلَا تَنْتَظِرُونَ، مجھے بات کرنے دو، جب بات میں ختم کروں اور تم میری بات نہیں سمجھو گے اور پھر تمہیں میری گردن پر کوئی حق نہیں ہے، پھر جو چاہو کرو، اپنی ساری پاور جمع کرو، اپنی ساری طاقت جمع کرو، اپنے سارے تلواریں جمع کرو، اپنے سارے نیزے جمع کرو، وَلَا تَنْتَظِرُوا، ایک منٹ کے لیے بھی مت ٹھہرو، ایک منٹ کے لیے مت ٹھہرو، لیکن مجھے اپنی بات تو کہنے دو، مجھے نصیحت کرنے دو۔ بی بی فرماتی ہے ماں رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ کربلا کا جو دوسرا پہلو، زیبا پہلو، کب سے؟ جب سے مولا حسین نے کیا 27 رجب 28 رجب مدینے سے نکلے، اور جب تک حسین زیر خنجر تھے، کربلا میں اتنی خوبصورتیاں ہیں، ایمان کی خوبصورتی، تقوی کی خوبصورتی، توحید کی خوبصورتی، نبوت کی خوبصورتی، امامت کی خوبصورتی، ہاں امام کی نصرت کی خوبصورتی، تیروں کی بارش میں نماز پڑھنے کی خوبصورتی، بھوک و پیاس کے عالم میں رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھنے کی خوبصورتی، برستے تیروں میں نماز پڑھنا، اذان دینا کتنا خوبصورت۔ 30,000 انسانوں کے مقابلے میں 30,000 تیر اور نیزہ رکھنے والے دشمنوں کے سامنے نماز جماعت قائم کرنا، یاد خدا کے لیے کھڑا ہونا، نیچے کیا زمین کی گرمی، اوپر سے آفتاب کی تمازت، اور ایک لشکر انہی برستے تیروں میں کیا نماز قائم کر رہا ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، یہ منظر کتنا حسین منظر ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ شب عاشورہ، حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ شب عاشورہ، اور وہ بھوکا پیاسا لشکر کہہ رہا ہے حسین ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ آپ کے راستے میں قتل ہونا ہمیں فخر ہے۔ یہ منظر کتنا حسین منظر ہے۔ ایک انسان جو خود، اس کے بھائی، اس کے ساتھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کیا بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھ رہا ہے، نماز شب پڑھ رہے ہیں، حق کی نصرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ بیوی فرماتی ہے ابن زاد تو نے کیا دیکھا؟ میں نے رات کے اندھیرے میں بھوکے انسانوں کو، پیاسے انسانوں کو، تڑپتے ہوئے انسانوں کو، سختیوں میں گرفتار انسانوں کو اس انداز میں ذکر پروردگار کرتے ہوئے دیکھا کہ ایسا حسین منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ شب جمعہ ہے میرے ساتھیوں، بہت سارے لوگ کربلا جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شب جمعہ ہے عزادارو، بہت سارے لوگ کربلا پہنچ چکے ہیں حسین کو سلام کرنے کے لیے۔ شب جمعہ میرے ساتھیوں، بہت سے لوگ آج گھروں سے نکل رہے ہیں، کربلا کے لیے انہوں نے سامان سفر باندھا ہے تاکہ نجف سے کربلا تک پیدل سفر کر کے 3 دن کی، 4 دن کی، 5 دن کی سختیاں جھیلنے کے بعد حسین غریب کو سلام کرے۔ آؤ شب جمعہ ہے، ہم بھی اسی مسجد سے حسین کو، حسین کی ان نمازوں کو، حسین کے اس قرآن پڑھنے کو، حسین کی اس تلاوتی کلام کو،
حسین اور حسین کے ساتھیوں کی روز عاشورہ برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھنے کو سلام کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے مولا ہم دور ہے آپ کی کربلا سے، لیکن مولا جہاں وہ 4 کروڑ لوگوں کا دل ہے، مولا ہمارا دل بھی وہی ہے۔ چلو آج حسین کو سلام کرتے ہیں، کن کی طرف سے؟ اس ماں کی طرف سے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو اس ماں نے ہمارے منہ میں کربلا کی تربت اور کھا کے کربلا ہمارے منہ میں ڈالا تھا۔ گویا وہ ہماری ماں حسین کو کہہ رہی تھی، حسین یہ جو میرا بچہ ہے، میں اپنا دودھ پلانے سے پہلے آپ کی تربت اس کے منہ میں رکھ رہی ہوں، اس لیے کہ میں اس بچے کو اپنے لیے، حسین میں اس بچے کو آپ کے لیے چاہتی تھی۔ آؤ ان ماؤں کی طرف سے حسین کو سلام کرتے ہیں، آؤ حسین کو آج شب جمعہ سلام کرتے ہیں۔ اس باپ کی طرف سے، جب اس باپ کو خوشی ملی تھی مجھے بیٹا ہوا، مجھے بیٹی ہوئی، تو اس ماں نے اپنے بیٹے کے کان میں، اپنی بیٹی کی کان میں لا الہ الا اللہ کی اذان سنائی، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، علی ولی اللہ، ولایت علی اور امامت علی کا کلمہ پڑھا۔ آؤ اس ماں کی طرف سے، آؤ اس باپ کی طرف سے کربلا والوں کو سلام کرتے ہیں۔ آؤ ان شہیدوں کی طرف سے سلام کرتے ہیں جن شہیدوں نے شام کے بیابانوں میں اپنے جان کے نذرانے پیش کیے۔ جب ان کے سینے میں گولی لگتی تھی تو نہ ان کی زبانوں پر، ان مدافعین حرم کی زبانوں پر نہ ماں کا ذکر ہوتا تھا، نہ باپ کا ذکر ہوتا تھا، نہ وہ اپنے بچے کو یاد کرتے تھے، تو ان کی زبانوں پر ایک جملہ ہوتا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کی بہن کی حرمت بچانے کے لیے ہم نے ایران کو چھوڑا، ہم نے لبنان کو چھوڑا، ہم نے عراق کو چھوڑا، ہم نے پاکستان کو چھوڑا، ہم نے افغانستان کو چھوڑا، ہم نے نائجیریا کو چھوڑا۔ مولا اس غربت میں آپ ہی کی طرح ہم بھی غریب الوطن شہید ہوئے۔ مولا ہم گناہگاروں کا سلام، تو وہ مدافعین حرم وہیں پر کربلا کی طرف رک کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے غریب فاطمہ، ہم زخمی شہیدوں کا آپ پر سلام ہو۔ آؤ ان شہیدوں کی طرف سے بھی مولا حسین کو سلام کرتے ہیں۔ آؤ نائجیریا کے ان غریب شیعوں کی طرف سے بھی حسین کو سلام کرتے ہیں جن کا ایک ہی جرم ہے، جن کا ایک ہی جرم ہے، انہوں نے نائجیریا کے اس افریقہ کے ملک میں ذکر حسین کا آغاز کیا، حسین کی مجالس کا آغاز کیا، حسین کا مشن کا آغاز کیا، اور اس مشن کی وہ کیا قربانی دے رہے۔ شیخ ابراہیم زکزکی 4 سال سے اپنی اہلیہ کے ساتھ زندان میں بسر کر رہے ہیں، اور 4 بیٹوں کی شہادت کے بعد، 4 بیٹوں کی شہادت کے بعد حسین کا یہ غلام قید کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ انسان کے لیے قید میں رہنا کوئی عار نہیں، لیکن اگر قید میں انسان کے عزیز و اقارب بھی ہوتے ہیں، خصوصاً اگر انسان کے ساتھ وہ ماں ہو جس ماں کے 4 بیٹے شہید ہو چکے ہو، شہادت کا جام پی چکے ہو، ایسا دشوار ہوتا ہے۔ اب شیخ ابراہیم زکزکی کی طرف سے اور ان کے ان 4 شہید بیٹوں کی طرف سے، جن 4 بیٹوں کی قبر پر ان کی اہلیہ اور وہ زینبی کنیز خود ہی تلقین پڑھتی تھی۔ آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی، آؤ زیارت عاشورہ کے وہ جملے پڑھ کے آج شب جمعہ اپنے تمام محرومین کی طرف سے حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں۔ مولا ہمارے اندر یہ
لیاقت نہیں دی ہم آپ کے کربلا میں ان کروڑوں انسانوں کے ساتھ قدم با قدم چلتے مولا مولا ہمیں یہ شرف نہیں تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان 4 کروڑ لوگوں کے قدم با قدم ہم بھی چلتے ہم بھی ان کے ساتھ ہم سفر ہوتے مولا لیکن جہاں وہ ہے ہمارا دل بھی وہی ہے مولا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین حسین کے ساتھیوں پر سلام کن ساتھیوں پر جب روز عاشورہ حسین کے سارے ساتھی مقتل میں پڑے ہوئے تھے حسین نے جب مقتل کی طرف نظر کی دائیں طرف نظر کے حسین کے ساتھی پڑے ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے بائیں طرف دیکھا تھا حسین کے ساتھی پڑے ہوئے تھے آگے دیکھا حسین کے ساتھی پڑے ہوئے تھے ایک مرتبہ حسین کو اپنے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی ان اپنے ساتھیوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ابطال الصفا اے میرے شیرو یا فرسان الحجا اے میرے دلیرو مالی انادیکم فلا تجیبونی میرے ساتھیوں یہ کتنا سخت امتحان ہے میرے ساتھیوں اے میرے غازی یہ کتنا سخت امتحان ہے میرے غازی میں تمہیں پکار رہا ہوں میرے ساتھیوں مالی انادیکم فلا تجیبونی ارے یہ کتنا سخت امتحان ہے میرے ساتھیوں یہ کتنا سخت امتحان ہے میرے وفاداروں میں تمہیں آواز دے رہا ہوں میرے ساتھیوں میں تمہیں پکار رہا ہوں میرے ساتھیوں لیکن مقتل سے کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے اے میرے ساتھیوں مولا حسین آپ ان کو کیوں بلا رہے حسین فرمائے قوموا عن نومتکم ایھا الکرام اے شریف انسانوں اے شریف ماؤں کا دودھ پینے والے ساتھیوں قوموا عن نومتکم ایھا الکرام ذرا اس نیند سے جاگو اے شریفو اے بہادرو مولا ان کو کیا کرنا ہے جاگ کر وَدْبَوْا عَنْ حَرَمِ الرَّسُولِ اے شریفو اٹھو دیکھ نہیں رہے ہو یہ بدبخت انسان آلی رسول کے خیموں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے اے میرے غازی ذرا اٹھو اپنے بہن کے خیمے کی حفاظت کرو میرے غازی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رزم بقضائه وتسليما